اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ آپ ہی قصہ مختصر۔ اللہ کریم کے کرم سے آج ایک بار پھر ہم سیاہکاروں گناہ گاروں کو دنیا کے تمام دندوں سے نکال کر ایک بار پھر ذکر حبیب کریم علیہ السلام میں جمع فرما دیا۔ اس سے بڑا نہ کوئی انعام ہے نہ ہو سکتا ہے، اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو، ان محبتوں کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ وہ محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں محفل پاک کے اندر کہ یہ وہ محفلیں ہوا کرتی ہیں میرے دوستو کہ یہاں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے۔ یہاں پر شاید آدھوں کو بات سمجھ آئی، آدھوں کو سمجھ نہیں آئی۔ یہاں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے۔ آپ تمام احباب اپنے مقدروں پہ ناز کریں کہ سرکار نے آپ کو بلایا ہے، تو جب سرکار نے بلایا ہے تو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس محفل پاک میں بیٹھیں، اس ایمان اور عقیدے سے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارا درود پاک سماعت بھی کرتے ہیں اور جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ جتنا خلا ہے اگر یہ آپ احباب پورا کر لیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تو آپ کی بڑی نظر ثانی ہوگی، آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ کہ بیچ میں کیونکہ عظیم ہستیوں سے اسٹیج سج چکا ہے، اب کسی کا انتظار نہیں، لہذا تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ قریب آنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیے چلن میں ہم چلتے ہیں اس ایمان اور عقیدے سے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہمارا درود پاک سماعت بھی کرتے ہیں اور جواب بھی عطا کرتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ایک میں ثنا خوان ہیں، تمام احباب ثنا خوان بنتے ہوئے آئیے سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب نام کو سماعت کریں، ہمارے مقدروں میں ناز کریں۔ اسی سے خاص کر رہا ہوں کہ جو ذکر سن جانا جو ذکر سن جانا صبح و شام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں، سنا ہے ان کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔
مقدر میں یا رسول اللہ کہنا یہ کام صرف آپ کے غلام کرتے ہیں، یہ کام صرف آپ کے غلام کرتے ہیں۔ علماء سے معلوم گا کہ کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں حضرت ابو بکر جیسے، کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں حضرت ابو بکر جیسے، لحد میں جن سے آقا کلام کرتے ہیں، لحد میں جن سے آقا کلام کرتے ہیں، اور قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں انور۔ راستہ میں دے رہا ہوں، ملاب نے کرنا ہے کہ قبول ہوتی ہیں ان کی دعائیں انور، جن کے دلوں میں آقا قیام کرتے ہیں، جن کے دلوں میں آقا قیام کرتے ہیں۔ اسی محبت کو برقرار رکھتے ہوئے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کی صدا سے وعدہ کر رہا ہوں، بچے بچوں کی زبان پر محبت کے ساتھ اللہ پاک آپ کی محبت و مسلامت رکھے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے، محبت کے ساتھ اس میں ہوں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ پکار
رسول اللہ حبیب اللہ خوشی ہو یا کوئی غم ہو خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں میرے اس آشیانے کو نبی کا کہ نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے سب کو ملتا ہے اپنے آقا کا نام لیتے ہوئے نبی کا نام لیتے ہیں سکون رسول اللہ حبیب اللہ یہی کہتا ہے کیسے بھی کہ یہی کہتا ہے کیسے بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں یہی کہتا ہے کیسے بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں کیا کہ اس سارے زمانے کو نبی کا رسول اللہ آنکھوں کو ڈرا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ آواز نہیں آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز کو نہ دیکھیں میں اکثر میں یہی کہا کرتا ہوں کہنا بھی یہی ہمیں الحمدللہ تربیت بھی نصیحت بھی میری طرف سے یہی ہے
میں جب بھی کہا کرتا ہوں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں بھی سرکار کی نعت پاک پڑھی جائے اس نعت پاک کی طرف توجہ ہونی چاہیے. توجہ سرکار کی طرف رکھنی ہے آپ نے. جس کو سرکار کی نعت پاک سن کر جتنا سرور آیا ہے اتنی محبت سے آئے گا کہ سبحان اللہ. ایک بار پھر کہہ رہے سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ. ایک کلام ہو اسی طرح آپ کا ساتھ مجھے چاہیے محبت کے ساتھ یہ پیارا گلدستہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ
وحشتی ہے قبر میں میری، اندھیرا ہو نہیں سکتا، یقین ہے قبر میں میری، اندھیرا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور توجہ چاہوں گا کہ وہی ہے صاحب ایمان، جو یہ ایمان رکھتا ہے، وہی ہے صاحب ایمان، جو یہ ایمان رکھتا ہے، بغیر عشق نبی دل میں اجالا ہو نہیں سکتا، بغیر عشق نبی دل میں اجالا ہو نہیں سکتا، داخل میں شامل جائیں، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور مدینہ پاک پہنچ کر کوئی بھی سائل نامراد آئے، مدینہ پاک پہنچ کر کوئی بھی سائل نامراد آئے، میرے سرکار کو ہرگز گوارا ہو
حافظ القاری عبدالمعین عباسی صاحب دعائے خالق کائنات ان کی علم و عمل میں آواز میں عشق مصطفیٰ میں مزید ترقی عطا فرمائے. دوران نعت محفل کی زینت بنے. عظیم مداح رسول میری مراد قاری عبدالمتین عباسی صاحب. میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب علامہ صاحب کو قبلہ استاد جی کو خطاب کے لیے مدعو کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اب تک بڑا خوب سنا ہے. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کا اپنے نام کا درخت لگتا ہے جنت میں. آپ کی 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 90 صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، 90 درجات بلند کیے جاتے ہیں. بس اپنے لیے سبحان اللہ کہہ کے رہا کریں، یا نہ نقیب کے لیے کہا کریں، نہ ثنا خان کے لیے کہا کریں، اپنے لیے کہا کریں. تو بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، نہ آدم تھا نہ فرشتہ تھا نہ تھا ظاہر خدا پہلے. اللہ کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے پیار ہوا، میں پہچانا جاتا. یہ علامہ صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے. میں تو وہاں تک تو نہیں پہنچا، بس ان کے دسترخوان علم سے خیرات دے کر چند جملے آپ کی اس باتوں کے حوالے کروں گا کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے پیار ہوا، میں پہچانا تھا. میں نے مخلوق کو پیدا کیا. صاحب میرقات علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ خلق سے مراد اے خلقت محمد، میں نے محمد کو پیدا کیا. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، سونیا تجھے نہ مناتا تو میں رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا. آئیے بھی سنتے ہیں کہ اذانیں تھیں نہ تکبیریں، محرر تھا نہ تحریریں، مکبر تھا نہ تکبیریں، مقرر تھا نہ تقریریں، معبر تھا نہ تعبیریں، سزائیں تھیں نہ تقصیریں، خطائیں تھیں نہ تعبیریں، نہ دریا کی روانی تھی نہ صحرا کی کرانی تھی، نہ کوئی رت سہانی تھی، ملن تھی نہ جدائی تھی، نہ کوئی خوشنمائی تھی، فرق نہ پیشوائی تھی، ملک نہ خدائی تھی. پھر کیا ہوا قد جاءکم من اللہ نور، پھر اپنے نور سے کچھ نور مٹھی میں لیا رب نے، محمد نام رکھا اور محمد نام رکھا اور لقب احمد دیا رب نے، بنا کے نور کا پیکر محبت سے کہا رب نے. نہ ہوگا تجھ کو خلقت میں، تجھے ایسا بناؤں گا کرے گی رشک جنت بھی، تجھے ایسا سجاؤں گا جو تیرا بے ادب ہوگا قیامت اس پہ ڈھاؤں گا. مٹانا تجھ کو چاہے جو میں خود اس کو مٹاؤں گا، تجھے چمکا کے آدم میں فرشتوں کو دکھاؤں گا جو تیرا بے ادب ہوگا قیامت اس پہ ڈھاؤں گا. مٹانا تجھ کو چاہے جو میں خود اس کو مٹاؤں گا. تمہارا حسن چھلکے گا، ستارے جب بھی چمکیں گے، درودوں کی صدا دیں گے، پرندے جب بھی چہکیں گے، یہ میرے عرش کے جلوے تیری نالین چومیں گے. ملائکے ہجوم کر تیری گلیوں میں گھومیں گے، تیرے عشاق خوش ہوں گے. میں جب اعمال تولوں گا تیری پلکوں کی جنبش پہ، میں در جنت پہ کھولوں گا تیری عظمت کے قرآن میں بیان تفصیل کر دوں گا. تیری تعریف میں ناطق زبور انجیل کر دوں گا جو تیرا واسطہ دے گا. میں دکھ تعریف کر دوں گا تیرے جلووں کے آگے خم سر جبریل کر دوں گا. تو چاہے گا تو قبلہ بھی وہیں تبدیل کر دوں گا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تیرے جلووں کے آگے خم سر جبریل کر دوں گا، تو جائے گا تو قبلہ بھی وہیں تبدیل کر دوں گا. بتاؤ اس کا ہے کوئی؟ کریم آقا کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ نے کیا کہا؟ بتاؤ اس کا ہے کوئی؟ ہر ایک آواز سے پوچھا بلندی اس سے کس میں ہے، ہر ایک پرواز سے پوچھا حسینوں کے مجالس کے، ہر ایک ممتاز سے پوچھا رسولوں میں صدا گونجی، ہر ایک امراض سے پوچھا اسے بھیجا جو دنیا میں، تو رب نے ناز سے پوچھا بتا جبریل زلفوں کا وہ ایک ایک بال کیسا ہے، او میکائیل بتا خد و خال کیسا ہے، اسرائیل تو بتا اوڑے رحمتوں کی شان کیسا ہے، جبرائیل تو بتا میلاد کا یہ سال کیسا ہے، بتا دستی جلتی اب تیرا حال کیسا ہے، او حجر اسود تو بتا آمینہ کا لال کیسا ہے، او حجر اسود تو بتا آمینہ کا لال کیسا ہے. جس سنی کو یہ بات سمجھ آئی ہے باواد بلند کہتے سبحان اللہ. اب
سنی کی 4 باتیں بتا کر علامہ صاحب کو مائک دینے لگا ہوں کہ سنی ہے کون. اتنی دیر سے محفل میں بیٹھے ہیں اور اتنے عرصے سے بیٹھتے ہیں محفلوں میں, اتنے عرصے سے بیٹھتے ہیں, گزر گیا عرصہ, الحمدللہ ہم سنی ہے. سنی ہے کون؟ سنی ہے نالین والا, سنی ہے نالین والا, سنی ہے قدمین والا, سنی ہے ارمین والا, سنی ہے سبتین والا, سنی ہے ثقلین والا, سنی ہے حسنین والا, سنی ہے غوث ثقلین والا, سنی ہے غوث ثقلین والا. بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. سنی ہے ابو بکر کی عین والا, حضرت ابو بکر کا پہلے نام عبداللہ تھا. سنی ہے ابو بکر کی عین والا, سنی ہے عمر کی عین والا, سنی ہے عثمان کی عین والا, سنی ہے علی کی عین والا, اور سنی ہے میرے نبی کے والدین والا. سنی ہے میرے نبی کے والدین والا. ایک بابا بیٹھا چوک پہ, چھوٹی سی یار بات کر لوگوں کو مٹھائیاں دیتا جا رہا ہے بچوں کو. کہتا کیا جا رہا ہے؟ بیٹا نبی کی اماں جنتی, نبی کا بابا جنتی, بیٹا نبی کی اماں جنتی, نبی کا بابا جنتی. سارے بچے آ کے کافیاں لے رہے. ایک کوٹ پینٹ والا لبرل ذہن والا آیا اور کہنے لگا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ایسے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ بات سننا اور اپنے عقیدے پر مچل جانا. کہنے لگا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ بابا کہنے لگا بیٹا دلیل نہ مانگ, خدا سے ہدایت مانگ. اس نے سمجھی نہیں بات. پھر کہنے نہیں تو دلیل دے. کوٹ پینٹ والے لوگ آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں دلیل کیا؟ دلیلیں بڑی دلیل ہے, لیکن وہ بابے نے بات کمال کر دی. بابے نے کہا بیٹا دلیل نہ مانگ, اللہ سے ہدایت مانگ. نہیں وہ نہ مانا. بابے نے کہا چلا تجھے کچھ پہلی مرتبہ ہے کہ خاطر تواضع کرتے. بابا لے گیا انگور لا کر اس کے سامنے رکھ دیے. کہنے لگا یہ انگور کہاں سے لیے؟ کہا سیالکوٹ سے. کہا نہیں. ملتان سے نہیں. کہا میرے گھر میں ایک ککر کا درخت ہے, اس کے اوپر یہ انگور لگتے ہیں. جب یہ بات کہی نا تو اس نے کہا ککر پر بلا انگور لگ سکتے ہیں. تو بابے نے کیا کمال جملہ فرمایا, جس طرح ککر پر انگور نہیں لگ سکتے اسی طرح کافر کے گھر میں حضور نہیں آ سکتے. تو بھائیوں یہ اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھو. بس 4 جملوں میں حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمر حسن غازی صاحب کو مائک دینے جا رہا ہوں کہ کعبے میں کندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ مولا علی کو حضور نے کعبے میں کندھوں پہ اٹھایا. شان صدیق اکبر بھی جانے سمجھ آتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کے محبوب نے کو آپ نے خود اٹھایا, کندھوں پر غار میں لے گئے. لیکن مولا علی کی بات آئی تو مولا علی نے حضرت حضور کو کہا آپ میرے کندھوں پہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا بار نبوت تو علی نہیں اٹھا سکتا. تو پاک صدیق کی شان بڑی الفا والا ہے مولا پاک سے. کعبے میں کندھوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ ہجرت کی رات بستر پر لٹایا کیوں تھا؟ اگر ہوتا یا علی مشکل کشا کہنا بدعت, خیبر میں آقا نے علی کو بلایا کیوں تھا؟ اگر ہوتا یا علی مشکل کشا کہنا بدعت, خیبر میں آقا نے علی کو بلایا کیوں تھا؟ آپ کی محبتوں میں عظیم مذہبی اسکالر, اسلامک موٹیویشنل اسکالر میری مراد استاد محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمر حسن غازی صاحب آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اپنے نورانی آواز سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्र भर हम सरकार की गुफ्तगू करते रहे, उम्र भर हम सरकार की गुफ्तगू करते रहे, दिल को उनकी गुफ्तगू से मुशबू करते रहे। रात भर मदा सराई थी वहाँ महबूब की, रात भर हम अश्कों से वुज़ू करते रहे। रूह में जो जाग आए थे गुनाहों के सबब, सोजन इसमें पैगंबर से रफू करते रहे। मैं तसव्वुर में खड़ा था अपने आका के हुजूर, शहर भर में लोग मेरी जुस्तजू करते रहे। हम इज्जत के काबिल कहाँ थे मगर नात के सदके लोग हमारी आबरू करते रहे। खूबी किस्मत हम उस नबी के उम्मती हैं, अंबिया भी जिस नबी की जुस्तजू करते रहे। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जो ऐसा कुल है जिसकी कोई इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। बेशुमार दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम शफ़ी मासूम बाइस तख्लीक़ कायनात अज़ीज़ मिस्र समदियत मालिक ममलकत अहदियत अल्लाह के खतीब अंबिया के खतीब ज़ख्म ख़ोर्दा इंसानियत के तबीब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में बाद अज़ हम्द व सना इंतहाई अदब के लायक, ताज़ीम व तकरीम के लायक हज़रत अल्लामा कारी रियाज़ुल हसन चिश्ती साहिब, हज़रत अल्लामा शफ़ीक अब्बासी साहिब और मोहतरम मुकर्रम आली वक़ार आली मर्तबत अल्लामा नबी कियानी साहिब, मोहतरम साहिबजादा वाला शान साहिबजादा मुनीर सत्ती साहिब आस्ताना लिया कामरा शरीफ और मोहतरम मुकर्रम जनाब हुजूर के अजीम सना खान अब्दुल मोईद अब्बासी साहिब और मेरे आका के बड़े प्यारे सना खान मोहतरम मुकर्रम अब्दुल मतीन अब्बासी साहिब और आज की इस महफिल के रूह रवान इस काफ़िला इश्क के सालार बरादरम हज़रत अल्लामा मोहतरम जनाब जिनकी ये काविश है अरसा दराज से यहाँ दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं और आपकी मेहनतों का ये समरा है कि यहाँ इस मस्जिद में इसको ये दर व दीवार हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र से गुंजते रहते हैं। इब्ला अब्बासी साहब को अल्लाह पाक सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और ये जितने भी आपके मामनीन हैं, मोहतरम जनाब कारी सुहेल अब्बासी साहब, आपकी बड़ी ये काविश है, आपकी मेहनत है, अल्लाह आपकी जान माल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और जितने भी आपके मामनीन हैं अल्लाह उन सबको सलामत रखे। उससे कबल अजीज़म हज़रत अल्लामा मोहम्मद नुमान कियानी जिस इलाके की इज़्ज़त है, मेरे पास पढ़ते रहे, जामिया इस्लामाबाद के फाजिल हैं और आज इनको सुन के बड़ी तबीयत खुश हुई और साथ ही छोटा बच्चा मोहम्मद आमिर अब्बासी ये भी मेरे पास पढ़ते रहे। तो ये हमारा मुस्तक़बिल है। इन नौजवानों ने ही आगे ज़माने का को संभालना है। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें दे, मज़ीद तरक्कियाँ दे, इनकी जवानियों में मज़ीद अल्लाह अपनी खास पैदा करे। अब्दुल मोईद अब्बासी साहब से मैं जब कलाम सुन रहा था तो मुझे दिली तौर पर बड़ी मुसर्रत महसूस हो रही थी और ये मैं बगैर तमल्लुक के ये बात कह रहा हूँ, ये दोनों भाई
بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے محبتوں کے گجرے ادب کے تشت کرے رکھ کر بارگاہ رسول میں پیش کرتے، یہ ان کا خاصہ ہے۔ چونکہ نعت خوانی اور سٹیج شو میں فرق ہونا چاہیے، محفل نعت و ذکر رسول کی محفل اور سٹیج شو میں فرق ہونا چاہیے۔ حضور کے ذکر کے آداب ہیں، ہمیں حضور اور حضور کے ذکر کے بھی آداب ہیں، اور پھر اللہ کے گھر کے آداب ہیں۔ ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہمیں حضور کی بارگاہ میں سلام محبت اور اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ سرنامہ سخن میں نے قرآن کے جن الفاظ کو تلاوت کرنے کی برکت حاصل کی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے۔ سادہ لفظوں میں اگر میں ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر صرف رحمت بنا کر، یعنی ہمارے آقا صرف رحمت ہیں، رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب ذہنوں میں سوال آیا، سوال کرنے والے تو کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہمارے آقا تو کسی کے شوہر بھی ہیں، کسی کے والد بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا اصل میں سمجھ کا فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے آقا آپ والد بھی ہیں، آپ کسی کے شوہر بھی ہیں، آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، لیکن ہر حال میں آپ رحمت ہیں، رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب جب حضور پیدا ہوئے اس موقع پر اللہ پاک نے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، سب کو بیٹے عطا کیا۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں اللہ نے کیا کیا؟ سب کو بیٹے عطا کیے۔ اب ذہنوں میں ایک سوال آیا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آقا حضور کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، حضور نے آ کر بتایا کہ بچیاں رحمت ہوتی ہیں۔ بچیاں رحمت نہیں ہوتی، بچیاں قابل نفرت نہیں ہوتی، لائق محبت ہوتی ہیں۔ اب ذہنوں میں سوال کیا آتا ہے کہ جس رات آقا پیدا ہوئے، اس رات چونکہ رحمت کے پیکر کی آمد ہو رہی تھی، تو اس رات پہ اللہ نے سب کو بیٹیاں کیوں نہیں دی؟ بیٹیاں سب کو کیوں نہیں دی؟ بیٹے کیوں دیے؟ میں نے کہا سوچ اور سمجھ کا اپنا اپنا زاویہ ہوتا ہے، اپنا زاویہ نظر ہے سوچ و فکر کا۔ جس معاشرے میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا، وہاں کے لوگ حضور کی آمد سے پہلے بچیوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے آقا نے آ کر عورت کی عزت اور وقار کو بڑھایا، اور جس کے گھر بچی پیدا ہوتی اس کے گھر رونا دھونا ہوتا۔ اس لیے چونکہ یہ رات مصطفیٰ کے آنے کی رات تھی، میلاد مصطفیٰ کی رات تھی، تو اللہ نے کارکنان قضاء و قدر کو کہا کہ آج چونکہ میرے محبوب کی آمد کی رات ہے، ہم نہیں چاہتے کسی کے گھر رونا دھونا ہو، ہم نہیں چاہتے چونکہ میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، لمحات ہے، اور ہم نہیں چاہتے کسی کے گھر میں رونا دھونا ہو، اس لیے سب کو بیٹے عطا کرو
تاکہ میرے محبوب کی آمد کا موقع بھی ہو، اور گھر گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ کے موقع پر خوشیوں کے شادیانے بجائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اس آیت کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑا تعمق ہے، بڑی ڈیپتھ ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر عظمت مصطفیٰ کے دریا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا بڑے وثوق اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اپنے ایمان کی ساری قوت کو مجتمع کر کے کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ پاک نے نماز کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں اسپیشل آیت اتاری، روزہ کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن کے اندر اسپیشل آیت اتاری، حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں اسپیشل آیات اتاری، اسی طرح اللہ پاک نے عظمت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے بھی قرآن میں اسپیشل آیات اتاری۔ اور ان آیات میں سے ایک یہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی اسپیشلیٹی کو بیان کیا، یا محبوب آپ کی شان یہ ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اللہ کی پیدا کردہ جتنی بھی چیزیں، ہر چیز کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ نے پیدا کی، ہر نعمت کے اندر خیر کا پہلو بھی موجود ہے اور شر کا پہلو بھی موجود ہے۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی، ہر چیز میں خیر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اور بولئے شر کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر رحمت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے اور زحمت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہوا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت۔ نعمت ہے کہ نہیں؟ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس ہوا کے ذریعے سے ہم آکسیجن لیتے ہیں، آکسیجن محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہو تو ہماری سانسوں کی یہ مالا یہ چل نہیں سکتی ہے، یہ ٹوٹ جائے۔ تو ہماری سانسیں اور زندگی برقرار ہے اگر تو کس کے ذریعے؟ ہوا کے ذریعے۔ تو ہوا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ قرآن پڑھیں، یہی ہوا قوم عاد کی تباہی کا سبب بنی۔ قوم عاد کو اسی ہوا نے تہس نہس کر دیا، ان کو تہ و بالا کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ تو یہ ہوا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ رحمت بھی بن جاتی ہے۔ بارش آج برس رہی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بارش نہ برسے تو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، اور بارش نہ ہو تو بہار کا موسم بھی خزاں کا منظر پیش کرتا ہے۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن پڑھیں، بلکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ بلند و بالا پہاڑیوں سے پگھلنے والے گلیشیر کے پانی کو اللہ نے مائے مبارک نہیں کہا۔ زمین کے نیچے رواں دواں پانیوں کو اللہ نے مائے مبارک نہیں کہا۔ چشموں سے نکلنے والے پانی کو اللہ نے مائے مبارک نہیں کہا۔ بارش کے پانی کو اللہ نے قرآن میں مائے مبارک ریکمینڈ کیا۔ وہ پانی جس کو اللہ خود مائے مبارک کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھیں، یہی پانی قوم نوح کی تباہی کا سبب بنا۔ تو پانی جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پتہ چلا یہ کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتا ہے۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، ہمارے لیے غلہ اناج جو کچھ ہم رزق کھاتے ہیں سارا زمین سے ہمیں ملتا ہے۔ زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تو زمین بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نعمت زحمت بھی بن جاتی ہے۔
ہمارا کمیونیکیشن کا جتنا بھی نظام ہے سارا بجلی سے جڑا ہے. یہ بجلی اب ہماری زندگی کا حصہ بڑھ گئی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ اپنے گھروں میں روشنیوں کا اہتمام بجلی کے ساتھ کرتے ہیں. میلاد مصطفیٰ کے موقع پر گلی محلے مسجد کو بجلی کے ذریعے سے سجاتے روشن کرتے ہیں. تو یہ بجلی جو ہمارے گھروں کی روشنی کا سبب ہے، یہی بجلی جو گھروں کی روشنی کا سبب ہے، نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ بجھا بھی دیتی ہے. کسی کا بیٹا کرنٹ لگنے سے فوت ہو گیا، کسی کا کوئی فوت ہو گیا. تو یہ بجلی اللہ کی بہت بڑی نعمت. لیکن پتہ چلا کبھی کبھی یہ زحمت بھی بن جاتی ہے. جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہر چیز میں خیر کا پہلو بھی موجود ہے، شر کا پہلو بھی موجود ہے، رحمت کا پہلو بھی موجود ہے، زحمت کا پہلو بھی موجود ہے. لیکن اس کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جس کو اللہ نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا رحمت بنا کر دیتا. اگر انسانی ذہن کے کروڑ حصے کر دیے جائیں تو کروڑویں حصے میں بھی اس ذات کے حوالے سے زحمت کا کنسیپٹ تکلف کے ساتھ بھی نہیں آ سکتا. وہ ذات جس کو اللہ نے رحمت کا پیکر بنا کر بیٹا، وہ ذات ذات مصطفیٰ ہے. میں نے کہا سورج تو سفر دن کا آیا، میں نے کہا ستارے تو سفر رات کا آیا، میں نے کہا خوشبو تو سفر پھول کا آیا، میں نے کہا شہادت تو سفر حسین کا آیا، میں نے کہا رحمت سب سے پہلے ذہن میں تو سفر مصطفیٰ کا آیا. اللہ نے مصطفیٰ کو سراپائے رحمت بنا کر بیٹا، سراپائے رحمت بنا کر بیٹا. اب یہاں پر جو لفظ رحمت ہے، علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین نے یہ لکھا کہ رحمت یہ یہاں راحم کے معنی میں، گرامٹیکلی اگر اس کو دیکھیں تو رحمت کس معنی میں ہے یہاں پر؟ راحم کے معنی. اب معنی کیا بنا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أي راحمًا لِلْعَالَمِينَ. تو رحمت یہاں پر راحم کے معنی میں. اب رحمت اگر راحم کے معنی میں ہے تو اللہ نے پھر رحمت کیوں کہا مصطفیٰ؟ اللہ نے مصطفیٰ کو پھر رحمت کیوں کہا، راحم کیوں نہیں کہا؟ میں بات سمجھانے کے لیے سادہ سے مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ہائی کورٹ اور جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو کہتے ہیں جسٹس. کیا کہتے ہیں بولیے؟ ججز کو کیا کہتے ہیں؟ جسٹس. اگرچہ جسٹس فیل ہے. جسٹس کیا ہے؟ فیل ہے. اور جو انصاف دینے والا ہو اس کو منصف کے آگے کہتے ہیں. تو جج کو جسٹس تو فیل ہے، انصاف کرنے والے کو تو عادل کہا جاتا. یہ ہم کو جج کو جسٹس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انصاف کرتے کرتے وہ خود سراپائے عدل بن جاتا. مصطفیٰ راحم ہے. آپ کو رحمت اس لیے کہا گیا کہ رحمت کرتے کرتے آپ خود رحمت کا پیکر بنائے. اب آپ کس کے لیے رحمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رحمتاً للعالمین. یہ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم کا معنی ہوتا ہے نشانی. تو فرمایا کہ بے معمول ہم نے آپ کو کسی ایک جہاں کے لیے نہیں، کسی ایک عالم کے لیے، سارے عالمین کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. تو جب مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے تو پھر مصطفیٰ سارے عالمین کے نبی اور جب سب کے لیے رحمت ہے تو پھر سب کے رسول بھی ہیں. تو مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں
اللہ نے مصطفیٰ کو نبی بنا کر بھیجا. آپ حیوانات کے، نباتات کے، جمادات کے سب کے نبی ہیں، سب کے نبی اور رسول بن کر آئے. امام حضرت عبداللہ بن عباس لکھتے ہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا. حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، وہ مخصوص افراد کے لیے رسول بن کر آئے. یہ اطاعت اللہ نے فقط مصطفیٰ کو عطا کیا کہ آپ کو اللہ پاک نے سارے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا. یعنی باقی جتنے رسول تھے ان کی رسالت اور نبوت مخصوص افراد کے لیے تھی، لیکن مصطفیٰ کو یہ شان عطا کی کہ آپ کو بھیج کر اللہ نے آپ کی نبوت کو گلوبلائز کر دیا. سارے جہان کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. جب مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے نبی ہیں تو پھر مصطفیٰ کے آنے کی خوشی بھی سارے جہانوں کو ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، کائنات کی سب سے بڑی عید ہے، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن زمین والے بھی خوشی مناتے ہیں، آسمان والے بھی خوشی مناتے ہیں. میرے آقا کے آنے کا انتظار فرش والوں کو بھی تھا، عرش والوں کو بھی تھا. مصطفیٰ کے آمد کا انتظار زمین والوں کو بھی تھا، آسمان والوں کو بھی تھا. مصطفیٰ کے میلاد کا انتظار کائنات کے نظاروں کو بھی تھا، آسمان کے ستاروں کو بھی تھا. میرے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار صحرا کے مور کو بھی تھا، فضا کے جبروں کو بھی تھا. میرے آقا کی آمد کا انتظار سمندر کی مچھلیوں کو بھی تھا، کچھار کے شیر کو بھی تھا. اس لیے 12 ربیع الاول کائنات کی سب سے بڑی عید ہے کہ اس دن اگر حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے رسول آئے، ایک چڑیا مسکرا کے کہتی ہے ابو بکر میرے بھی رسول آئے. اس دن اگر عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے نبی آئے، ایک چھوٹا سا جگنو کہتا ہے عمر میرے بھی نبی آئے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں باقی عیدیں یونیورسل عیدیں نہیں ہیں. یہ عید وہ عید ہے جس کے آنے کی خوشی زمین والوں کو بھی ہے، آسمان والوں کو بھی ہے. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت ابو سعید خدری آپ نے اس حدیث کو رپورٹ کیا. آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، یعنی حضور کے آنے کی خوشی اور حضور کے میلاد کی خوشی صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف انسانوں کو نہیں، جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں ہر کسی نے مصطفیٰ کی آمد پہ جشن منایا. جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس حدیث کو درج کیا کہ مدینہ کے قریب ایک یہودی بکریاں چرا رہا تھا اور ایک بھیڑیے نے آ کر اس کی ایک بکری اٹھا لی. اب وہ شخص بھاگا اور جا کر بھیڑیے سے اس نے اپنی بکری چھڑا لی. جیسے ہی بھیڑیے سے بکری لی، اب وہ بھیڑیا بول پڑا، وہ کلام کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اللہ مجھے رزق دے رہا ہے اور تو چھین کے لے جا رہا ہے. کس نے کہا؟ بھیڑیے نے کہا کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے اور تو چھین کے کیوں لے کے جا رہا ہے. اب جب بھیڑیے نے کلام کیا، اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، حیرت کی وادی میں گم ہو گیا. کہنے لگا یتکلم الذئب بکلام الانس، کہ یہ بھیڑیا ہو کر انسانوں کی طرح کیسے باتیں کرنے لگ گیا. جب بھیڑیا نے یہ بات سنی تو کہنے لگا تو یہ بات سن کے تیرا سر چکلا گیا، یہ بات سن کے تو حیران ہو گیا. آج تجھے اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاتا ہوں.
آج تجھے اس سے بھی زیادہ طاقت کی بات بتاؤں. کہا کہ یہاں تھوڑا سا آگے یہاں سے چلا جا, وہ جو کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے وہاں پر اللہ کے نبی آئے جن کا نام محمد ہے, جن کا نام محمد ہے. ان کی شان یہ ہے کہ جو ہو چکا اس کی خبریں بھی دیتے ہیں اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی دیتے ہیں. بیڑیا ہو کر شان مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے, درندہ ہو کر علم مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے, جانور ہو کر مکان مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے. خاک ہو اس شخص کے منہ میں جو کلمہ پڑھ کر بھی بے ایمانی کرتا ہے, کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ کی شان میں ڈنڈی مارتا ہے. وہ جانور ہو کر کہہ رہا ہے یہاں پر مدینے میں جو نبی آئے ان کی شان یہ ہے جو ہو چکا اس کی خبریں بھی دیتے ہیں اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی دیتے ہیں. فار سے لے کر آج تک سارے جہان کی خبریں میرے مصطفیٰ دیتے ہیں. کہا وہ نبی یہ اتنی شان والی. اب جب اس بیڑیے سے شان مصطفیٰ یہودی نے سنی, آج اگر اس انداز کے ساتھ ہم مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتے, آج ہمارے اسٹیجز سے ہمارے منبر سے اگر اس انداز کے ساتھ شان مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا, ان کو اپنے جیسا بنا کے پیش نہ کیا جاتا, اس انداز سے اگر عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا جاتا تو کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ مصطفیٰ کے واقعے بناتا ہے. کم از کم اس بیڑیے سے تو عقل سیکھ لو. اس نے کہا اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ پہلے کی خبریں بھی دیتے ہیں بعد کی خبریں بھی دیتے ہیں. جب یہ بات سنی اس یہودی کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہوئی. اس انداز سے اگر مصطفیٰ کی شانوں کے تذکرے کیے جائے تو پھر کافروں کے دلوں میں بھی محبت مصطفیٰ کے فانوس روشن ہو سکتے ہیں. اس کے دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی. کہنے لگا اگر اتنی شان والے نبی آئے میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے اس نبی کا دیدار کروں, اس نبی سے میں ملنا چاہتا ہوں. اب اس بیٹے نے کہا, وہ بیٹھ گیا زمین پر, کہنے لگا اگر ملنا چاہتا ہے تو جا مصطفیٰ سے ملاقات کر کے آ جا, مصطفیٰ کا دیدار کر کے آ جا. اس نے کہا پھر میری بکریوں کا کیا ہوگا, میں تو چلا جاتا ہوں, میری بکریوں کا کیا بڑھے گا. بیڑیے نے مسکرا کے کہا آج تیری بکریوں کی رکھوالی میں خود کروں گا. میں خود کتنا خوش وقت بیڑیا ایسے مذہبی درندوں سے تو وہ بیڑیا بہتر ہے تو در مصطفیٰ پہ جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں. وہ بیڑیا ہو کر بھی در مصطفیٰ پہ جانے سے نہیں روکتا. وہ یہودی کو کہتا ہے تجھے امن کی خیرات چاہیے, محبت کی خیرات چاہیے, رحمت کی خیرات چاہیے, در مصطفیٰ پہ جا, در مصطفیٰ پہ چلا جا. کہا میری بکریوں کا کیا بنے گا, کہا تیری بکریوں کی نگرانی میں خود کروں گا. کہنے لگا تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے رحم و کرم پہ چھوڑ کے میں چلا جاؤں اور جب میں واپس آؤں تو مجھے ایک بکری بھی نہ ملے. بیڑیے کی آنکھوں میں آنسو آئے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. بالکل ان علماء کے گھروں میں بیٹھ کے نہ جنگل سے آیا ہوں نہ جنگل میں آیا ہوں, نہ بات کر آیا ہوں نہ بات کے جاؤں گا. بڑی ذمہ داری سے میں روایت پیش کر رہا ہوں. کسی نے سند پہ بات کرنی ہوگا معذر ہے. کہا تیری بکریوں کی نگرانی میں خود کروں گا. کہا تیرے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلا جاؤں اور واپس آؤں تو مجھے کوئی بکری نہ ملے. بیڑیے نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں, نام مصطفیٰ لے کے غداری نہیں کر سکتا. نام مصطفیٰ لے نبی سے بے وفائی
کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے زندگی، ایمان کی زندگی محبت مصطفیٰ کا نام ہے، مصطفیٰ کے نام پر جو ملک بنا، کتنی بدنصیبی ہے اس ملک میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے کی آج اجازت نہیں ہے۔ اس بیٹے نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتا، میں نے مصطفیٰ کا نام لیا ہے، نام محمد لے کر میں غداری نہیں کر سکتا، تیری بکریوں کی حفاظت میں خود کروں گا، چلا جا۔ وہ چھوڑ کے جب جاتا ہے زور کی نماز پڑھا کے میرے آقا باہر تشریف لا رہے ہیں، ادھر سے آقا آ رہے ہیں، ادھر سے یہ یہودی چلا گیا، باپ سے جا کے اٹھ کے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی، آنکھیں ڈبا گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے آنکھوں کا چشمہ بنا لیا، کہنے لگا کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے آقا، مصطفیٰ کو دیکھا، اس نے مصطفیٰ کے ترانے پڑھنے لگا، میرے آقا نے اس کو قریب کیا، سینے سے لگایا، اس کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ، سامنے صحابہ بیٹھے، کہا وہ واقعہ جس نے تجھے متاثر کیا ہے ذرا میرے صحابہ کو سنا دے، میرے صحابہ کو سنا دے، نہ جانے کیسے لوگ کہہ دیتے حضور کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں کتنا اعلیٰ جلسہ ہے، صدارت مصطفیٰ خود کر رہے ہیں، صدارت مصطفیٰ کی، اور سامنے سامعین ہیں مصطفیٰ کے صحابہ، اور شان مصطفیٰ میں تقریر وہ کر رہے ہیں جنہوں نے ابھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا۔ تو آج یہاں گمبھیر کے اندر یہ جو محفل ہے، اس محفل کے اندر بھی سارا نور اس محفل کا ہے، سارا نور اسی محفل کا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے اور سارا واقعہ جب بیان کیا تو اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب جانور انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں۔ تو ایک ایک چیز کی خبر میرے مصطفیٰ نے دی، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے رحمت کا پیکر بنا کر دی۔ اب رحمت کس کو کہتے ہیں؟ کنکلوژن اور نتیجے کی طرف لا رہا ہوں، رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی طرح ذہنوں میں راسخ کر لیں، ذہن کے کینوس پہ لکھ لیں۔ رحمت کا معنی ہوتا ہے، رحمت اس کو کہتے ہیں جو کسی کو درد میں دیکھے، کرب میں دیکھے، تکلیف میں دیکھے اور اس کا دل پسیج جائے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ جو کسی کو تکلیف میں دیکھے اور اس کا دل پسیج جائے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، رحمت کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ رحمت ہو اس کے درد کی اس کو خبر ہو، اس کی تکلیف کی اس کو خبر ہو۔ اے غلامان مصطفیٰ، یہاں گمبھیر کی جامع مسجد میں بیٹھ کر لبوں پر مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ جاری کرنے والوں، مصطفیٰ کی محبت میں آنسو بہانے والوں، تم وہ خوش بخت ہو، تم وہ خوش نصیب ہو، یہاں بیٹھ کر ہجر مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں یہاں بیٹھ کر تم تڑپ رہے ہو۔ تمہارے تڑپنے کی خبر مصطفیٰ کو ہے، تمہارے تڑپنے کی خبر مصطفیٰ کو ہے۔ اس لیے کہ رحمت اس کو کہتے ہیں جو جس کے لیے رحمت ہو اس کی تڑپ کو جانتا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے یہاں قریب گھر کے اندر کوئی بیماری اور تکلیف سے تڑپ رہا ہو، درد سے تڑپ رہا ہو، اور ہم یہاں بیٹھے ہو ہمیں خبر ہی نہ ہو، تو کیا ہم اس شخص کے لیے رحمت بن سکتے ہیں؟ بولیے کیا ہم اس کے لیے رحمت بن جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہاں تکلیف سے تڑپ رہا ہے اور جہاں ہمیں خبر نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو جس کے لیے رحمت ہوتا ہے اس کے درد اور اس کی تکلیف کی اس کو خبر ہوتی ہے۔ تو میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کی تکلیفوں کی خبر مصطفیٰ کو ہے۔ مولانا سردار صاحب آپ کو ایک مقبرے پہ تشریف لے گئے، اور یہاں پر جو پاکستان میں جو فیضان حدیث پہنچا ہے نا جتنا بھی، یہ آپ کے مرحوم منت ہے۔ آپ مقبرے پہ گئے تو وہاں پر
ایک شخص تھا, اس نے ایک چھوٹا سا تنکا اٹھایا, اور اپنے ذوق میں باطن میں سمجھنے لگا کہ آج علامہ صاحب کو میں پھنسا لوں گا, لیکن جن کے دل کے اندر ادب مصطفیٰ کے فانوس روشن ہو, جنہوں نے اپنے دل کو محبت مصطفیٰ کا خزینہ بنا لیا ہو, جنہوں نے اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا لیا ہو, وہ کسی میدان میں لڑکھڑاتے نہیں, وہ خدنوں میں بیٹھ کر بھی مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا بلند کرتے ہیں, وہ میدان میں جا کر بھی مصطفیٰ کی عظمت کو بلند کرتے ہیں. مصطفیٰ سے پیار کرنے والے سرے راہ بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, دار پر بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یہ عاشق وہ عاشق ہیں جو بازار میں بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں, تلوار کی نوک پر بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ذکر مصطفیٰ کرنے سے نہیں روک سکتی ہے. تو آپ سے کہنے لگا, تنکا اٹھایا. اب شیطانی ذہن میں شیطانی سوال آتے ہیں, تنکا اٹھا کے کہنے لگا, حضور ذرا یہ بتائیں کیا اس تنکے کو حضور جانتے ہیں؟ کیا کہا اس نے, کیا اس تنکے کو حضور جانتے ہیں؟ آپ مسکرا دیے اور آپ نے مصطفیٰ کا وہ فرمان سنایا. سنن دارمی کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں, میرے آقا کا فرمان ہے, اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کو پتہ نہ ہو میں اللہ کے نبی. آپ مسکرائے, کہا حضور تنکے کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ بات بعد میں کریں, پہلے یہ بتا, میں نے تجھے حدیث سنائی, پہلے یہ بتا کیا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا, اس تنکے کو مصطفیٰ کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں تنکا تو جانتا ہے. کہا تیری عقل کو کیا ہو گیا, تنکے کا علم مانتا ہے, مصطفیٰ کا علم کیوں نہیں مانتا؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات, اپنے اپنے مقدر کی بات, کسی کے مقدر میں شیطان کا علم ماننا نہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, دیکھیں گے ہمیں, دیکھیں گا ہم اللہ کی راہ پر لوگوں کو لگانے کے لیے نکلے, ہم تبلیغ کے مخالف نہیں ہیں, تبلیغ کے روپ میں تخریب کے مخالف. تبلیغ اگر تبلیغ ہو جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کے نقش قدم میں چلتے ہوئے, تو آپ تبلیغ کرنے والے کے قدموں کے نیچے جو خاک کے ذرے آتے ہیں وہ بھی ہم سے بہتر ہے. لیکن اس نام پر, تبلیغ کے نام پر ملک میں تخریب نہیں ہونی چاہیے. تو ہم لوگوں کو سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے, دیکھیں نا, ہمیں نیکی کرنی چاہیے, اور نیکی جب ہم نیکی کا خیال کرتے ہیں نا تو شیطان کو پتہ چل جاتا ہے, پھر ہمیں روکتا ہے, آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے خیال دل میں کیا نیکی کا, شیطان کو کیسے پتہ چلا؟ نیک کام کرنے کا خیال تو میرے دل میں ہے, شیطان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ نیکی کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا بات اپنے اپنے مقدر کی, بات اپنے اپنے نصیب کی. کسی کے مقدر میں شیطان کا علم ماننا لکھا ہے, اور کسی کے مقدر میں مدینے کے سلطان کا علم ماننا لکھا ہے. تمہارا عقیدہ یہ ہے ہم نیکی کا ارادہ کریں شیطان کو پتہ چل جاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم مصطفیٰ پہ درود بھیجے, مصطفیٰ کو پتہ چل جاتا. اور تبلیغ والوں کو فاتح کے دار اور محفل ملا, یہ تاریخ ایک صاحب نے ان کے معاملین نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا, اتنا. آج محفل میلاد کا گفٹ ہے میری طرف سے, یہ اتنا اہتمام کیا, مسجد کو سجایا. صبح سے یہ نوجوان لگے, کیا آپ کی ان محبتوں کو حضور جانتے ہیں؟ کیا آپ کی محبتوں کو مصطفیٰ جانتے ہیں؟ سیاستہ کی حدیث ہے, میرے آقا نے فرمایا ھذا احد جبل یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے. پہاڑ نے کبھی بول کے کہا
کہ حضور مجھے آپ سے محبت. یہاں نعمان کیانی صاحب تو پکار کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان قربان. عباسی صاحب کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان قربان. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ اولاد قربان. وہ پتھر اس نے تو کبھی بول کے نہیں کہا. وہ پتھر جو جان نہیں رکھتا, وہ پتھر جو دل نہیں رکھتا, وہ پتھر جو دھڑکن نہیں رکھتا, وہ پتھر جو زبان نہیں رکھتا, اس پتھر کی محبت کو اگر مصطفیٰ جانتے ہیں تو گمبھیر والوں تمہارے عشق کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں. رحمت وہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ رحمت بن کر آئے, اس کی اس کو خبر ہو. نمبر 2, خبر ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے جو جس کے لیے رحمت ہو اس کے دکھ کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اگر تکلیف کو وہ دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس کے لیے رحمت کو نہیں ہو سکتا. رحمت کے لیے ضروری ہے کہ جو جس کے لیے رحمت ہو اس کے دکھ کو جانتا بھی ہو اور دکھ دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو. نمبر 3, اگر وہ رحمت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ رحمت ہے وہ جہاں بھی تڑپ رہا ہو, وہ جہاں سے پکارے وہاں تک رحمت کی ریچ بھی ہو, وہاں تک اس کی پہنچ بھی ہو. اگر پہنچ نہیں تو وہ اس کے لیے رحمت. مثال کے طور پر ہمارا کوئی عزیز اگر دبئی یا لندن میں بیٹھا اور یہاں پر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, پیسے ہیں اس کے پاس لیکن جہاں اس کی ریچ نہیں, جہاں تک پہنچا نہیں سکتا, تو کیا وہ آپ کے لیے رحمت بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. اس لیے کہ جو رحمت ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے جس کے لیے رحمت ہو اس کی خبر بھی رکھتا ہو, اس کے دکھ کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو, اور جہاں سے اس کو اس کا دیوانہ پکارے وہاں تک اس کی ریچ بھی ہو. تو مصطفیٰ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے کسی کونے سے اگر کوئی مصطفیٰ کو پکارے, دنیا کے کسی کونے سے اگر کوئی مصطفیٰ کو پکارے تو مصطفیٰ اس کی پکار کو جانتے بھی ہیں اور وہاں پہنچ کر اس کے دکھ کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اللہ کا رحمت للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب سوال ذہن میں آیا جب اللہ نے مصطفیٰ کو بھیج دیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. البتہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کر دیا ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا. انہوں نے کیا کیا اپنا. اب یہ مصطفیٰ کی بعثت اور مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر ہے جو اللہ خود کر رہے ہیں. آج ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ میلاد کا دن 12 ربیع الاول کا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں 2 مرتبہ آیا, حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 10 مرتبہ آیا, حضرت عثمان کے دور میں 12 مرتبہ آیا, حضرت علی کے دور میں 4 یا 5 مرتبہ آیا. کیا انہوں نے جشن میلاد منایا؟ میں نے کہا صحابہ نے منایا یا نہیں منایا یہ بات کی. ہماری دلیل کا پہلا معبد صحابہ نہیں اللہ کا قرآن ہے. ہماری دلیل کا پہلا ذریعہ اور پہلا سورس اللہ کا قرآن ہے. آؤ قرآن یہاں سامنے رکھتے ہیں, قرآن میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا. قرآن سامنے رکھو, آئے قرآن پہ بات کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے نبی کے میلاد کو بیان کیا کہ نہیں کیا؟ ایک جگہ پہ نہیں, 2 مقامات پہ نہیں, 3 مقامات پہ نہیں, 4 مقامات پہ نہیں, بے شمار مقامات پہ اللہ نے نبیوں کے میلاد اور ان کی تخلیق اور دنیا میں تشریف آوری کا ذکر کیا. پتا چلا نبی کے میلاد کا ذکر کرنا. اب سورہ مریم پڑھیں آیت نمبر 16 سے 32 تک, یہ ساری آیات ان میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا. پورا یہ میلاد نامہ ہے. سورہ مریم آیت نمبر, بلکہ اللہ فرماتے ہیں واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا, کہ یاد کرو مریم کو جب اہل خانہ سے جدا ہو کے اس مقام کی طرف گئے جو شرق میں ہے. لوگ تو کہتے ہیں میلاد ثابت کریں, نبی کا میلاد جس مقام میں ہوا
اللہ قرآن میں اس مقام کا ذکر بھی کر رہا ہے، اس مقام کی طرف گئی اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ، اور پھر قرآن کے اندر اس کی سورہ مریم کی آیت نمبر 23، 24، 25 پڑھے۔ جب وہ خاص کیفیت آئی تو اس موقع پر اللہ نے نیچے زمین کے نیچے سے آواز آئی، مریم گھبرانا نہیں، یہ زمین کے نیچے سے ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور وہ کھجور کا درخت، وہ سوکھا ہوا ٹنڈ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر کہا اس کے تنے کو اپنے طرف کھینچیے، تنے کو کھینچیے، جب کھینچا تو وہ خشک درخت جو ہے فوراً سا سبز و شاداب ہوا، اس پر کھجوریں لگی، اور کھجوروں کا وہ لنگر میلاد کے موقع پر نبی کی ماں کو دیا ہے۔ کیسے کہتے ہیں میلاد کا لنگر ثابت ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن سے باہر میں بات نہیں کر رہا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے زمین سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا، تو گویا میلاد عیسیٰ کے موقع پر اللہ نے پانی کی سبیل بھی لگائی، میلاد عیسیٰ کے موقع پر کھجور کی صورت میں نبی کی ماں کو مٹھائی بھی کھلائی، میٹھا بھی کھلایا، اور آج تک جب عورت کے لیے وہ مخصوص ایام آتے ہیں تو اس کو کھجور اور چھوارے کھلائے جاتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ لنگر ہے جو عیسیٰ کے میلاد کے موقع پر اللہ نے تقسیم کیا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے مومنوں کا احسان کیا۔ اب ذہنوں میں سوال، آخری بات، سوال یہ آیا کہ جب مصطفیٰ رحمت سارے جہانوں کے لیے تو احسان سارے جہانوں کے لیے نہیں کیا؟ رحمت جب سب کے لیے ہے تو احسان صرف مومنوں پر کیوں جتایا؟ اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ مصطفیٰ رحمت سب کے لیے ہے، لیکن مصطفیٰ کی رحمت سے فائدہ ایمان والوں نے اٹھایا۔ کلمہ پڑھ کر اس رحمت سے فائدہ ایمان والوں نے اٹھایا، اس لیے مصطفیٰ کیا ہے؟ رحمت سب کے لیے ہے، احسان ایمان والوں پر اس لیے کہ ایمان والوں نے فائدہ اٹھایا۔ اور قاضی عیاض مالکی نے امام ابو الہیث سمرقندی کے حوالے سے شفا میں لکھا کہ مصطفیٰ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، منافقوں کے لیے بھی رحمت، کافروں کے لیے بھی رحمت، سب کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے رحمت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ایمان کی دولت ملی، ایمان کی دولت ملی۔ منافقوں کے لیے کیسے رحمت کہ مصطفیٰ کے صدقے میں وہ قتل سے محفوظ ہوگی، منافقوں کے لیے بھی رحمت۔ کافروں کے لیے کیسے رحمت؟ تو میں مصطفیٰ کے صدقے وہ فوری عذاب سے بچ گئی، فوری عذاب۔ پہلے جب بھی کسی نبی کی تکذیب کی جاتی فوری طور پہ اللہ عذاب نازل کر دیتا۔ یہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کافروں کو بھی حضور کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان بدنصیبوں کو خاکے ان کے کیا بنانے جن کا اللہ نے سایہ نہیں بنایا، جن کا سایہ نہیں بنایا ان کے خاکے کو کیا بنائے؟ خاکے نہیں بنانے چاہیے، ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے وہ بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور قبلہ حضرت علامہ سہیل عباسی صاحب کو سلامت رکھے۔ یہ جتنے بھی علماء ہیں حسن سنیت میں بہار اور ہمارے عقیدے کی بہار ان علماء کے دم قدم سے ہے، اس لیے ان علماء کو مضبوط کریں کہ علماء آپ کو آپ کے دلوں کا رخ امریکہ کی طرف نہیں، برطانیہ کی طرف نہیں، چائنا کی طرف نہیں، دل کی سوئی کو گنبد خضرا کی طرف کھیلتے ہیں۔ آج اگر یہ حسن سنیت میں بہار قائم ہے تو ان علماء کے دم قدم سے ہے۔ اپنے علماء کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اللہ ان کے وقار اور سرفرازیوں میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔